کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور جب بریک پہ گئے تو مجھے تو نور بھائی نے اس بات کو باور کرایا کہ بھائی یہ تو آپ بھی غلط وعدہ کر رہی ہیں. اور کہ میں اکثر آپ لوگوں سے کہتی ہوں یہ چھوٹی سی بریک پر ہم جا رہے ہیں, وہ چھوٹی سی بریک ہوتی نہیں, وہ بریک لمبی ہوتی. تو یہ نور بھائی معذرت, نور بھائی نے میری صحیح وہ کہا ہے کہ جی آپ اس کو ذرا صحیح کریں, آپ یہ نہ بولیں, کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایک لنک دیتی ہوں تو لمبی بریک ہوگی. نور بھائی مجھے بتائیں کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کو وعدہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے, اور ایک وعدہ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک وعدے کا ایک قصہ اور واقعہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میرے ذہن میں آتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کا جواب دیتا ہوں. نبی اسلام کی عمر غالباً شاید 35-36 سال آپ کی عمر مبارک ہوگی. ایک روایت میں عبداللہ بن حمص رضی اللہ تعالیٰ اور ایک میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ, مختلف احادیث کے اندر 2 نام آئے صحابہ کے. نبی علیہ السلام کی عمر 35 نوجوانوں کے لیے ایک واقعہ ہے, اور وہ جا رہے ہیں اور ان کو کہا کہ یہاں بیٹھیے آپ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں ابھی آ رہا ہوں. وہ گھر گئے, اپنی کسی کام سے مشغول ہو گئے اور بھول گئے. 3 دن کے بعد یاد آیا کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو اس جگہ پہ بٹھایا تھا. اب فوراً گئے بی بی خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, گھر گئے, کہا کہ محمد کہاں ہے؟ میں وہ 3 دن سے نہیں آئے. جب واپس جگہ پر آئے تو وہ نبی اسلام نے دیکھ کر مسکرا, کہا کہ نوجوان میں بڑا پریشان تھا اس بارے میں, کہیں تجھے تکلیف تو نہیں آ گئی, کہیں تو پریشانی میں تو نہیں آیا تھا؟ اور پھر نبی علیہ السلام کو گلے لگایا. اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام کا انداز اور وعدہ کتنے پابند تھے اللہ کے نبی سے. یعنی کہ جو وعدے کے پابند ہیں ان کو اللہ نے مزاج نبوت عطا کر دی ہے. میں بڑی بات کہہ رہا ہوں, مزاج نبوت. اور نبی وہ جو جانتے ہیں, جو جانتے ہیں, جو کہ مدینۃ العلم ہے. آپ اندازہ کیجئے. اور جو وعدہ خلافی کرتا ہے, نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے اندر کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ تو ایک تو میں شفا سے محروم رہے گا اور وہ جنت میں داخل ہو نہیں سکتا. جو وعدہ خلافی کرتا ہے, اس میں چھوٹے موٹے وعدے بھی آتے تھے جو ماں باپ بھی بچوں سے کہتے بیٹا ہم پرسوں لے کر آئیں گے, ہم تمہیں ویکینڈ پہ لے کے جائیں گے. یہ جو چھوٹی چھوٹی ابتداؤں کے گھروں سے ہوتی نا. بالکل. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ایک حضور بیٹھے ہوئے تھے, ایک باپ نے بلایا, ادھر آؤ بیٹے, ادھر آؤ, میں تمہیں چیز دوں گا. تو جب وہ بچہ قریب آنے لگا, حضور نے فرمایا تمہارے پاس چیز ہے, چیز دو اس کو. تو کھجور سے نکال کر, جیب سے کھجور نکال کے دی. حضور نے فرمایا اگر تم اس کو چیز نہیں دیتے تو تم گناہ گار لکھتے. تو اس پر صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بچہ ہے. فرمایا تم تو بڑے ہو. بالکل. تو آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ بھی وعدہ کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پہ ذمہ داری دی ہے. بچہ چھوڑا, ایمان بے ایمان, اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. مسلمان, کافر, ذمہ, آپ کسی سے بھی جب وعدہ کر رہے ہیں تو آپ کو وعدہ کرنا ہے. ہاں یہ کہ آپ کو وعدے کی نیت یہ کہ میں یہ جو وعدہ کر رہا ہوں, جو عہد کر رہا ہوں, میں اس کو پورا کروں گا. اور شروع سے ہی اگر آپ نے اس کے دل میں, آپ کے دل میں لالچ آ گیا کہ میں وعدہ پورا نہیں کروں گا, تو پھر یہ آپ وعدہ خلاف ہوگا. کیونکہ آپ بچے سے بھی جب وعدہ کریں, کسی سے بھی وعدہ کریں, بیگم سے وعدہ کریں, کسی سے وعدہ کریں, تو وہاں پہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, تو اللہ اس کا شاہد بھی ہے, گواہ بھی ہے, اللہ بھی. اچھا بھی دوسرا بھی ایک ذہن میں اور بھی حدیث آئی, جس سے آپ وعدہ کر رہے ہیں کسی سے, یا ٹائم پہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے لین دین کا بھی معاملہ ہے. جی یہ بھی ٹھیک ہے نا. آپ نے کسی سے کہا کہ میں فلاں وقت میں آپ کو دے دوں گا, یا میں فلاں وقت میں پہنچ جاؤں گا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حذیفہ بن یمان اس کے راوی ہیں, آپ فلاں وقت پہنچ گئے اور سامنے والا بندہ نہیں آیا اور آپ نے اس کا انتظار کیا اور آپ پھر چلے گئے, تو آپ وعدہ خلاف نہیں. یا اچھا دوسری کہ آپ نے کسی سے پیسہ لیا. اب یہاں اس میں شرعی طور پہ 2 مسائل ہیں. آپ نے پیسے لیے, آپ کی نیت یہ تھی کہ میں پیسہ ادا کروں گا. اگر آپ کی یہ نیت تھی قرض لیتے وقت, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا معاون مددگار بن جائے گا. آپ کی نیت اچھی تو اللہ کہیں نہ کسی سے خزانہ غیب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا فرما دے. یعنی کہ وہی بنا اعمال کا دار و مدار نہیں ہو, تو پھر اگر آپ نے نیت اچھی کر دی تو لیتے وقت یہ نیت تھی, جس سے ہمارے عرف زمان کے اندر فنکاری کہا جاتا ہے کہ یار میں اس کو گھما دوں گا. تو پھر اگر آپ کی موت ہو گئی تو مفتی کو, جو مفتی اعظم ہو, ان کو یہ حق پہنچتا ہے فقہ کے اندر کہ نبی علیہ السلام پوچھا کرتے تھے کہ اس پہ قرض تو نہیں ہے. اگر قرض ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کوئی صحابہ پے نہ کر دیں. تو اسی طرح جو بڑا مفتی ہو اس کے لیے بھی اعلان یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ نہ پڑھائے. کتنی بڑی وعید ہے, کیونکہ اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے, اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی لعنت ہے. اچھا وعدہ تمام چیزوں پہ آپ نے کن کن سے وعدہ کر سکتے ہیں؟ جی جائز تمام کاموں کے لیے وعدہ ہے, ناجائز کاموں کے لیے وعدہ نہیں. کہ کیا کن کن چیزوں میں وعدہ کرتے ہوئے بھی یہ بھی بتائے گا کہ ہمیں کن کن چیزوں سے گریز کرنا چاہیے, اور جب وہ بات ہے کہ جی ملوز خاطر ایک مومن کو کیا کیا چیزیں رکھنی چاہیے؟ دیکھیں وعدہ جو ہے کرتے وقت آپ نے بہت اچھی بات کہی, اور یہ میری بات اگر معاشرے تک پہنچ جائے
تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے انسان کو وعدہ کرتے وقت کہ جو میں وعدہ کر رہا ہوں اس وعدے کو پر میں جس چیز کا وعدہ کر رہا ہوں اس کو پورا کر سکوں گا کہ نہیں. سب سے بیسک تھیم یہی ہے کہ میں وعدہ تو کر لیتا ہوں، ہاں میں آپ کا جو کام ہے وہ پرسوں کر دوں گا، اور آگے تو دیکھی جائے گی. بہت ہی اس کو آپ نے پولائٹ وے میں لے لیا. اب وہ وعدہ 2 دن کے بعد آپ نے کیا 6 دن لگ گئے، وہ وعدہ آپ جو ہے پورا نہیں کر سکے. ایک تو معاشرے میں یہ بہت برائی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ لین دین کا وعدہ ہوتا ہے. جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے پیسے لے لیے کسی سے اور آپ نے کہا کہ میں 3 دن کے بعد دے دوں گا، اور 3 دن کے بعد جب وقت آیا تو آپ نے کہا نہیں ابھی میں نہیں دے سکتا، تھوڑا اور ٹھہر جائیں. یہ بھی دھوکہ دہی میں شامل ہوتا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا 2 دن کا، اور اس کو پھر ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کو 2 دن کے وعدے پہ دیا ہے اس کو کہیں 2 دن کے بعد یوٹیلائز کرنا تھا یہ پیسہ، اور آپ نے اس کو 8 دن لگا دیے، لہذا اس کا نقصان ہوا تو آپ وعدہ خلاف کہلائے، آپ گناہ کبیرہ میں شامل ہو گئے. دوسری چیز یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ وعدے کا ایفا اتنا ضروری ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ وعدہ کرنا اور اس کا ایفا کرنا، اگر ہم کسی شخصیت کو دیکھیں کہ وعدہ کیا اور کس طریقے سے نبھایا، ہمارے انبیاء کی زندگی، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. پھر ایک وعدہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے کیا تھا. امام حسین علیہ السلام یہ بھی دینا ہے، یہ دوں گا، گھر بھی دینا ہے، اولاد بھی دینی ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، حضرت علی اکبر کی بھی قربانی، یہ ساری باتیں اللہ کی امام حسین علیہ السلام سے ہو چکی تھی. اور ایسے وعدے کا ایفا کیا کہ عصر عاشور اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ اے نفس مطمئنہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب اپنی مرضی بتا. یعنی دنیا میں وعدے کا ایفا امام حسین علیہ السلام نے نواسے رسول نے ایسا کیا کہ علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ وہ واقعہ تھا جس پہ یہ بات کہی گئی. بالکل ہاں، یعنی اللہ نے ایسا وعدہ نبھایا امام حسین علیہ السلام نے کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ میں راضی تو ہوں تمہارے وعدے پہ، تم نے اپنا وعدہ جو کچھ کہا تھا تم نے پورا کر کے دکھا دیا. نو آرگومنٹ، جوان بیٹے کو قربان کر دیا، نو آرگومنٹ. کہیں امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے پریشانی ہے، بشیر کو قربان کر دیا، جوان بیٹے کو قربان کر دیا، جوان بھائی کو قربان کر دیا، بہنوں کے دے دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دیا. یہ وعدے کا ایفا ہوتا ہے. اور کہیں کوئی کہہ سکتے تھے، کہیں کسی منزل پر امام حسین علیہ السلام کوئی آرگومنٹ پیش کر سکتے تھے کہ بھئی یہ پریشانی ہے، بس اب اتنا میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے یہ پورا کیا. مگر آخری سجدے تک ایسا وعدہ پورا کیا کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ میں تجھ سے راضی ہوں کہ کاسٹ کچھ بھی ہو، لیکن جو اللہ سے وعدہ کیا تھا ہم اگر اپنی نارمل زندگی میں دیکھیں، اب جیسے ہم اللہ پاک سے جو وعدہ کرتے ہیں تو ہم جیسے ہم اپنی عبادات کا وعدہ کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کا وعدہ کرتے ہیں، ان کی خدمت گزاری کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم وہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ایک بریک لیں گے، اب یہ نہیں کہوں گی چھوٹی سی بریک لیں گے، ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے فاطمہ آغا نے بھی، جو کہ اسپرچل کوچ اینڈ ہیلر بھی ہیں، تو انہوں نے بھی ہماری گفتگو میں ہمیں جوائن کیا. اور کیونکہ آج کا ہمارا شو ہے وعدہ خلافی اور دھوکہ دہی کے حوالے سے، اور میں نے کیونکہ گھروں کی بھی ایگزامپلس ہمیں دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم گھروں کے حوالے سے بات بھی کریں. جیسے میں نے والدین کی مثال دی، ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو دھوکے میں آ جاتی ہے وہ یہ ہمارا سوشل میڈیا. عمران بھائی، ہمارے اے آئی جو آج کل آ گیا، ہم اے آئی سے ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ہم اے آئی سے ایسی پکچرز بنا رہے ہیں کہ لوگ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں اس پہ یقین بھی کر لیتے. تو جو لوگ اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ، کیونکہ آج کل ایوری بڈی از اویئر آف سوشل میڈیا،
मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, घर के बड़े बुजुर्ग सबसे पहले ना बेवकूफ़ बन जाते हैं। वो घर वाले कहते हैं भाई हमने देखा था टिकटॉक पे, वो देखो बिल्ली जो है ना वो अजान दे रही थी। उन्होंने कहा नहीं भी वो टिकटॉक पे ये लोग AI से बना ली। नहीं 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 बेटा, अल्लाह कुछ भी करा सकता है, अल्लाह पाक मौजूद घुमाए। तो अब वो बेचारे बड़े बुजुर्ग वो तो इस लाइन पे चले गए और हम उनको बता रहे हैं कि नहीं, कोई बंदा ये ऐसी झूठी वीडियोस बना रहा है, ऐसे ही दो लोगों की शक्लें डाली हैं और किसी की मुलाकात आपस में बना दी है, या किसी की आपस में गुफ्तगू बना दी है, किसी की झूठी किस्म की स्टेटमेंट दे दी है, तो इस जुमरे में फिर हमारा दीन क्या कहता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो आपने AI के हवाले से बात की, ये तो वैसा खेल बन गया सोशल मीडिया के ऊपर कि जिसको भी बदनाम करना है, कुछ गलत करना है। एक तो होता है नॉर्मल, चलें आप तो कह रहे हैं बिल्ली की अजान तो कौन बनाता है? तो आजकल कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए ऐसी चीज़ें बना देते हैं जिससे दूसरा कोई बदनाम हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैरेक्टर के ऊपर तो यानी इंसान के किसी भी, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो कोई भी हो, इस्लाम बहुत बुरा मानता है और उसने बड़ी कड़ी शराइत रखी है कि आपको इसमें किसी की तरफ भी कोई गलत चीज़, अगर आपने आंखों से देखी भी कोई गलत चीज़, आप उसको इग्नोर करें और किसी के अयूब पे पर्दा डालें। अब यहाँ तो बाकायदा पूरा एक फ़न बन गया है कि बहुत गलत किस्म की चीज़ें किसी की तरफ मंसूब करके अब वो डाली जाती हैं। अच्छा, उसका भी लोग एक तो बेनिफिट भी ले रहे हैं और एक वो यानी मिसयूज़ भी कर रहे हैं। बेनिफिट ये ले रहे हैं कि कोई गलत चीज़ है उसको कभी बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे थे, जो AI है, और कोई वीडियो किसी के आगे कुछ इस तरह की चीज़ें बात लीक हो गई, वो AI है, और कुछ ये कि भाई नहीं ये चीज़ और बना के मशहूर कर रहे हैं, ये गलत है। और यहाँ मैं दूसरा पहलू सोशल मीडिया से जो टच करता है, रिलेट करता है, बहुत अहम पहलू जिक्र करूँगा। नौजवान जो सोशल मीडिया पे लिंकअप होते हैं, वो एक सबसे बड़ा जो आजकल ख़राब जो एक वो एलिमेंट है वो ये कि एक दूसरे से प्रॉमिस एक साथ सेम टाइम में लड़का लड़की एक दूसरे से वो लिंक में आ गए, फ्रेंडशिप बन गई, अब वादे वहीद हो रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल तक। कहीं लड़का वादा कर रहा है कि जी मैं तुमसे शादी करूँगा, और शादी के नाम पर रिलेशन में भी हैं, सब कुछ गिफ्टिंग भी हो रही है, सब कुछ। और सेम टाइम में कभी होता है लड़की भी कभी चीट कर रही होती है, लड़की लड़के से वादा कर रही है कि जी मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं पेरेंट्स को राज़ी कर रही हूँ, और 4-5 साल बाद जाकर वो एकदम मालूम होता है कि गेम पीछे कुछ और चल रहा होता है। हनी ट्रैप हम देखते हैं, हनी ट्रैप वो तो एक अलग ही बिल्कुल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनको ऐसे फंसाया जाता है। बिल्कुल। तो इस धोखे से जो ना बसावकत मैंने बहुत से लोगों की जिंदगियां तबाह होती हुई देखी हैं। मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल तबाह हो जाती है, कहीं लड़के की कहीं लड़की की, क्योंकि कभी अगर दोनों सीरियस हैं वहाँ तो चले बात बन जाती है कि शादी हो गई, शादी के बाद वो भुगत रहे हैं तो वो बात अलग है। लेकिन जहाँ एकदम अचानक धोखा देते हैं ना, लड़कियाँ तो शादी करके और आबाद हो गई बगैर किसी रीज़न के, या कहीं लड़के ने एकदम धोखा दे दिया। लड़का का भी पता होता है कि शादीशुदा निकला, मालूम है लड़की के साथ वो इतना प्यारा अच्छा उसका रिलेशन चल रहा है, 3 साल बाद मालूम होता है कि तो 3 बच्चों का अब्बा है और मुझसे छुपाए रखा, इतना सीक्रेटली चल रहे होते हैं वो। और वो जब लड़की को पता लगता है कि जी तो बिल्कुल मैरिड है ऑलरेडी, इसकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, वो ट्रॉमा में चली जाती है। तो ये तो किसी की ज़िंदगी से खेलना, किसी के माँ बाप की फीलिंग से खेलना है। तीसरे नंबर पर ये कि जो लोग उलमा के बयान सुनते हैं टीवी पर कि दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी ये कर लो, इस्लाम में हलाल है, और भाग के कर लो, छुप के कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। उसमें क्या होता है कि आपस में कपल ने आपस में वो गैदरिंग बनाई हुई है कि बस इजाब कबूल कर लिया, हमारा निकाह हो गया। अब घर में भाई वो लड़की कुंवारी कंसीडर की जा रही है, उसके रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, और वो अपना रिलेशन किसी से करके शादी करके बैठी हुई। ये तो एक ऐसी कॉमन कहानी हो गई, माँ बाप से भी और वो सोसाइटी से भी वो क्या वो धोखा हाँ। कर रही है। अब वो जब माँ बाप रिश्ता तय करते हैं, अब वो परेशान लड़की की जी मैं क्या करूँ, फिर बता दीजिए मैं तो फना से निकाह में हूँ, ऑफिस के अंदर कुलिक के निकाह होगा आपस के अंदर। ये कहानियाँ तो इतनी सुनने को मिल रही है। अलमान व हफीज़, शादी एक अच्छा रिश्ता है, इसमें कोई वो नहीं वाक़तन कि भाई जो तुम्हें पसंद हो उससे निकाह कर लो, इस्लाम कहता है। लेकिन इस किस्म की शादियाँ छुप के कि माँ बाप को चीट कर देना, धोखा दे देना। अब माँ बाप ने रिश्ता तय कर लिया कहीं, अब मालूम हो रहा है कि जिसने सिर्फ 2 बंदों के सामने बैठ के इजाब कबूल कर लिया था, वो तो बिल्कुल एक फ्रॉड हो गया ना। बिल्कुल कोर्ट मैरिज तो फिर भी कंसीडर की जा सकती है कि जो वहाँ जाकर उन्होंने किया, रजिस्टर कर लिया जो। लेकिन ऐसे छुप के शादी भी जो की जाए, क्योंकि शादी के बारे में जब जो वलीमे का कहा गया वो उसका मकसद यही है कि आप उसका ऐलान करें। ये तो छुप के जो शादी है फिर वो तो वो भी छुप के रिलेशन बस बनाने वाली बात है। बहुत से सिर्फ फ़ोन पे कर लेते हैं, फ़ोन पे एक दूसरे को मियाँ बीवी कंसीडर कर लिया हमने, हम मियाँ बीवी हैं। तो इन चीज़ों से एक दूसरे की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, तो बहुत बचने की ज़रूरत है। धोखा एक सिर्फ लफ्ज़ छोटा सा धोखा, लेकिन इसके पीछे बहुत तबाहियाँ बर्बादियाँ। अल्लाह बचा करके इलाही आमीन। और अल्लाह पाक हम सबको, हमारे बच्चों को ऐसे हर किस्म के धोखों से महफूज रखे।